اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی۔ دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، آج جو آیا مبارکہ ہمارے پیش نظر ہے وہ سورہ بقرہ کی آیا نمبر 59، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اور بات سے جو کہی گئی تھی انہیں۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب اتارا آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی عذاب نازل ہوا اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے اللہ کے حکم کو انہوں نے بدل ڈالا۔ حکم کیا تھا کہ کل ہم نے پچھلی آیا مبارکہ میں عرض کیا تھا، انہیں حکم تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اور زبان سے کہتے جانا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ۔ انہوں نے ان لفظوں کو بدل ڈالا۔ کیا کہا؟ اس آیہ کریمہ میں ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمام بنی اسرائیل نے تبدیلی نہیں کی تھی اس آیہ مبارکہ کی، بلکہ بعض لوگوں نے توبہ و استغفار کے بدلے دنیا کا مال و متاع طلب کیا تھا۔ یہاں پر امام بغوی علیہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ امام بخاری علیہ الرحمہ کے طریق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ ادخل الباب سجدا، کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ سر جھکاتے ہوئے، وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور کہتے جانا کہ ہمیں بخش دے مولا، اپنی بخشش طلب کرنا۔ تو انہوں نے اس کو بدل دیا، وہ دروازے میں داخل ہوئے اپنی سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے، یا اپنی کمر جو ہے وہ زمین پر رکھ لی، بلکہ سجدے کی حالت میں جانے کی بجائے اپنے آپ کو الٹا لٹکا لیا، الٹا ہو گئے، مطلب کمر نیچے رکھ لی اور گھسٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے، یہ بدلی کیا۔ دوسرا حطۃ کی جگہ حبۃ، اس کا معنی ہے کہ جو کا دانہ، یہ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ تو الذین ظلموا، دوبارہ ذکر فرمایا ان کے معاملہ میں قباحت کے مبالغہ کے اظہار کے لیے، اور یہ شعور دلانے کے لیے کہ ان پر عذاب کا سبب ان کا اپنا ظلم تھا، جو انہوں نے مأمور بہ کو غیر مأمور بہ کی جگہ رکھ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور انہوں نے ایسا کام کیا تھا جو ہلاکت کا موجب بنا۔ اس میں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ شاید دوبارہ الذین ظلموا کا ذکر اس لیے ہوا کہ یہ عذاب ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے یہ ظلم کیا، جنہوں نے اس کو بدلا تھا، جو لوگ اس جنگ میں حصہ دار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، صرف ان لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں پر عذاب نہیں ہے۔ تو ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ قرآن کریم میں رجزم سے مراد عذاب ہے، رجز سے مراد عذاب ہے۔ رجز اصل میں ایسی چیز کو کہتے ہیں، اس چیز کو جس سے نفرت کی جائے اور طبیعت اس کو ناپسند کرے۔ رجسن ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر طاعون کی وبا نازل کر دی اور بیماری نازل ہو گئی، وہ سب بیماری میں شامل ہو گئے، ان پر بیماری نے غلبہ کر لیا، بیمار ہو گئے۔ بیماری کیا تھی؟ طاعون کا مرض تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ان کی نافرمانی کے سبب ان پر یہ بیماری نازل فرمائی تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی تھی۔ حاضرین محترم، یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو بدل دیتے ہیں ان پر بھی عذاب آتا ہے، اور جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے ان پر بھی عذاب آتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں آج؟ ہم کیا اللہ کے احکام کو مانتے ہیں؟ ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا آؤ نماز کی خاطر، 5 دفعہ اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی خاطر، آؤ کامیابی کے لیے، کیا ہم کان دھرتے؟ تو پھر اس آیت کی روح سے کیا ہم پر عذاب نازل ہونا چاہیے تھا؟ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ پاک نے یہ عذاب کو قیامت کے لیے مؤخر کر دیا۔ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اب جو لوگ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ شورى میں 25ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر یہ جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کے کسب ہیں، اس وجہ سے آتی ہیں۔ ویعفو عن کثیر، جس میں کثرت کے ساتھ بہت سی غلطیاں تمہاری معاف کر دیتا ہوں۔ یہاں سے غور کر لیں، ہمارے اوپر یہ جو حال ہے ہمارے، اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے نافرمان بھی ہیں اور اللہ کے احکام کو مانتے بھی نہیں ہیں، ہر چیز کو بدل ڈالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔